السلام علیکم۔ آج پیر ہے جنوری کی 2 تاریخ۔ ہم آپ سب کو سال نو کی مبارکباد دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سال آپ سب کے لیے خوشیوں اور امن و امان کا سال ہو۔ اور اب آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ پاکستان کی سویلین اور عسکری قیادت پر مشتمل قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ہو رہا ہے، جس میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کے تدارک اور معیشت سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں۔ اعلیٰ سطح کی اس کمیٹی نے جمعے کو قومی سلامتی کو درپیش 2 بڑے خطرات، دہشت گردی اور خراب معیشت پر بریفنگ کے بعد اجلاس آج پیر تک مؤخر کر دیا تھا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس 2 روز تک جاری رہنے کو غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب خیبر پختونخوا میں کالعدم ٹی ٹی پی کی سرگرمیوں میں تیزی آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کی خراب معاشی صورتحال کے باعث زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً 6 ارب ڈالر کی کم ترین سطح پر آ چکے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان نئے سال کے آغاز پر جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا سالانہ تبادلہ ہوا ہے۔ پاکستان اور بھارت نے جوہری تنصیبات کے خلاف حملوں کی ممانعت کے معاہدے پر 1988 میں دستخط کیے تھے، جس کے مطابق پاکستان اور بھارت میں معاہدہ ہے کہ دونوں ممالک ہر سال کے پہلے دن جوہری تنصیبات کے بارے میں ایک دوسرے کو آگاہ کریں گے۔ دونوں ممالک میں فہرستوں کے تبادلے پر پاکستانی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے جوہری تنصیبات کی فہرست بھارت کے ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کی۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ بھارت کی وزارت خارجہ نے نئی دہلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کو جوہری تنصیبات کی فہرست دی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوب نیم قبائلی علاقے جانی خیل کے قومی امن جرگے نے علاقے میں دہشت گردی اور عسکریت پسندی کے نام پر فوجی کارروائی کے شروع کرنے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مقامی لوگوں کے مشورے سے لائحہ عمل طے کیا جائے۔ جانی خیل جرگے کے علاوہ وفاقی مخلوط حکومت میں شامل اہم اتحادی جمعیت العلماء اسلام فے نے پشاور میں کل جماعتی کانفرنس منعقد کر کے امن و امان کی صورتحال میں بہتری لانے پر زور دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا موقف ہے کہ دہشت گردی اور عسکریت پسندی سے نمٹنے کے لیے قومی اتفاق رائے سے لائحہ عمل اپنانا ہوگا۔ انسدادی دہشت گردی کی ایک عدالت نے گلگت بلتستان کے ضلع اسکردو میں ایک 9 عمر لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے جرم میں 7 افراد کو 2 ہفتوں کے لیے پولیس تحویل میں دے دیا ہے۔ اجتماعی زیادتی کا یہ واقعہ ضلع اسکردو کے دور افتادہ علاقے روندت ورمک میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے خلاف چھاپے جاری ہیں اور آخری ملزم کو بھی جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس واقعے کی خبر کے بعد گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ نے سخت نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کے خلاف عبرتناک کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ یا داعش نے کابل میں طالبان فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ عسکریت پسند گروپ نے ٹیلی گرام پر کہا کہ اتوار کو ہونے والے حملے میں 20 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے زیر انتظام وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا کہ دارالحکومت کابل میں فوجی ہوائی اڈے کے باہر ہونے والے دھماکے میں متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ داعش نے کابل میں کئی ہائی پروفائل حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ ان میں ایک ہوٹل پر حملہ اور پاکستان کے سفارت خانے پر فائرنگ جیسے واقعات شامل ہیں۔ طالبان کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزارت قومی دفاع افغانستان میں ٹی ٹی پی کی موجودگی اور افغانستان کے اندر ان کے ممکنہ حملے کے بارے میں پاکستانی وزیر داخلہ کی حالیہ تقاریر کو اشتعال انگیز اور بے بنیاد سمجھتی ہے۔ پاکستانی حکام کے ایسے دعووں سے دونوں ہمسایہ اور برادر ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کو نقصان پہنچتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔
اس سے پہلے پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ایک پاکستانی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کابل میں حکام نے ان کے خلاف کارروائی نہ کی تو وہ تحریک طالبان پاکستان کے افغانستان میں محفوظ ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے۔ افغانستان میں انسانی حقوق، خواتین اور لڑکیوں کے لیے امریکہ کی خصوصی نمائندہ رینا امیری نے کہا ہے کہ افغان لڑکیوں اور خواتین کی آواز سنی جا رہی ہے اور ان کی حمایت کی جائے گی۔ ایک ٹویٹ میں سب یا کوئی نہیں کا نعرہ شیئر کرتے ہوئے امیری نے مزید کہا کہ افغان لڑکیوں اور خواتین کے لیے تعلیم اور کام کا حق دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے رابطہ دفتر یا اوچا کا کہنا ہے کہ خواتین امدادی کارکنوں پر پابندی کے تمام افغان افراد کے لیے جان لیوا نتائج ہوں گے۔ یہ پابندی ایک ایسے وقت میں لگائی گئی ہے جب 28 ملین سے زیادہ لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے امداد کی ضرورت ہے، کیونکہ ملک قحط کے حالات، معاشی زبوحالی، غربت اور شدید سردی کے خطرے سے دوچار ہے۔ ادھر ایرانی یونیورسٹیاں طالبان کی پابندی کے بعد افغان لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تہران ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ تہران کی الزہرا یونیورسٹی، بوجنورد کی کوثر یونیورسٹی اور قم کی حضرت معصومہ یونیورسٹی کے خواتین کے لیے مخصوص مراکز افغان طالبات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ نے سال سن 2016 میں نریندر مودی حکومت کی جانب سے 1000 اور 500 کے کرنسی نوٹ بند کرنے کے فیصلے کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ نوٹ بندی کے مقاصد حاصل ہوئے یا نہیں۔ وزیر اعظم مودی نے 8 نومبر سن 2016 کو رات 8 بجے نیشنل میڈیا پر نوٹ بندی کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ اس قدم سے ملک سے دہشت گردی اور جعلی نوٹوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 5 میں سے 4 ججز نے فیصلے کی حمایت کی اور کہا کہ یہ قدم قانون کے مطابق تھا، جبکہ ایک جج بی وی ناگ رتنا نے اختلافی نوٹ لگایا اور فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا۔ انہوں نے انتہائی سخت زبان میں حکومت کے فیصلے پر تنقید کی، لیکن یہ بھی کہا کہ اب پرانی صورتحال کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ ان کے مطابق یہ فیصلہ پارلیمان سے قانون سازی کے تحت کیا جانا چاہیے تھا۔ دہلی میں نربھیا واردات سے ملتی جلتی ایک اور واردات ہوئی ہے۔ نئے سال کے جشن سے لوٹنے والے 5 نوجوانوں کی ایک کار سے ایک 23 سالہ خاتون کی اسکوٹی ٹکرا گئی اور کار اسے کئی کلومیٹر تک گھسیٹتے ہوئے لے گئی، جس کی وجہ سے اس کی دردناک انداز میں موت واقع ہو گئی۔ وہ میرج پلانر اور گھر کی واحد کمانے والی فرد تھی۔ اس رات وہ ایک شادی کے پروگرام سے اپنی اسکوٹی پر لوٹ رہی تھی کہ کار نے اس کو ٹکر ماری۔ کار میں سوار نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس واقعے کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ اور وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ سکسینہ کے مطابق وہ مجرموں کی بے حسی پر حیرت زدہ ہیں، جبکہ کیجریوال نے ملزمان کی سزائے موت کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری میں مشتبہ عسکریت پسندوں کی طرف سے کی گئی فائرنگ اور جائے واردات پر ہونے والے بارودی مواد کے ایک دھماکے میں 2 کمسن بچوں سمیت 6 ہندو شہریوں کی ہلاکت کے بعد علاقے میں احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ ان پرتشدد واقعات میں 1 درجن افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سربراہ انتظامیہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ان واقعات کو بزدلانہ دہشت گرد حملہ قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کی ہے۔ نئی دہلی میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی نے ان واقعات کے لیے اس کے بقول پاکستان کی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گردوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، جبکہ حزب اختلاف کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ یہ واقعات حکومت کے اس دعوے کی قلعی کھول دیتے ہیں کہ نئی دہلی کی طرف سے اگست سن 2019 میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی آئینی خود مختاری ختم کرنے کے بعد علاقے میں امن لوٹ آیا ہے۔ ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار مکیش سنگھ نے بتایا کہ ڈانگری اور قریبی دیہات میں حملہ آوروں کو
زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بڑے پیمانے پر آپریشن چل رہا ہے۔ پاکستان ان الزامات کی ہمیشہ تردید کرتا رہا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے شمالی ایریزونا میں ہوا سپائی قبائل کی طرف سے اعلان کیے گئے ایک آفت اعلامیے کی منظوری دے دی ہے، جس میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے لیے فنڈز مختص کیے گئے ہیں، کیونکہ اس علاقے کو سیاحوں کے لیے دوبارہ کھولنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی نے اتوار کو تصدیق کی کہ گزشتہ اکتوبر میں آنے والے شدید سیلاب سے قبیلے کی بحالی کی کوششوں میں اضافے کے لیے وفاقی ہنگامی امداد دی جائے گی۔ یہ فنڈز قبیلے اور بعض غیر منافع بخش تنظیموں کے لیے ہوں گے جو ہنگامی کاموں اور سیلابوں سے ہونے والے نقصانات کو ختم کرنے اور بحالی کے کاموں پر اٹھنے والے اخراجات میں مل کر اٹھائیں گے۔ روس نے اتوار کی رات یوکرین پر حملہ کیا ہے اور یوکرین کے حکام نے پیر کو کہا ہے کہ دارالحکومت کیف سمیت متعدد اہداف کو ڈرونز سے نشانہ بنایا گیا۔ شہر کے رہنماؤں نے کہا کہ یوکرین کے فضائی دفاع نے بڑے پیمانے پر کیف کا تحفظ کیا، تاہم گرائے جانے والے ڈرونز کے ٹکڑوں سے کچھ نقصانات ہوئے ہیں۔ کیف کے میئر ویٹالی کلتسکو نے پیر کو کہا کہ روس نے کیف کے علاقے کی طرف 40 ڈرونز بھیجے جنہیں تباہ کر دیا گیا۔ لیبیا کے حکام کا کہنا ہے کہ انہیں وسطی ساحلی شہر سیرتے میں ایک اجتماعی قبر میں دفن 18 لاشیں ملی ہیں۔ یہ شہر تنازعات سے متاثرہ شمالی افریقی ملک میں اسلامک اسٹیٹ یا داعش گروپ کا سابق گڑھ ہے۔ لاپتہ افراد کی اتھارٹی نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ لاشیں سبا کے علاقے سے نکالی گئیں، جس کے بعد انہیں سرتے کے ابن سیبا ہسپتال لے جایا گیا۔ شام کی فوج نے کہا ہے کہ دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پیر کے روز اسرائیلی میزائل حملے سے نقصان پہنچا ہے۔ شامی فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صبح سویرے ہونے والے حملوں میں جنوبی دمشق میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا گیا اور 2 فوجی مارے گئے۔ اسرائیل نے فوری طور پر حملوں کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ جرمنی نے ملک میں مقیم ایرانی حکومت پر تنقید کرنے والے ایرانیوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایران کا سفر کرتے ہوئے محتاط رہیں۔ آئین کے تحفظ کے وفاقی دفتر کے سربراہ تھامس ہالڈن وانگ نے جرمنی کی پریس ایجنسی کو بتایا کہ کچھ سالوں سے ایرانی حکومت ناقدین کی شناخت کے لیے کام کر رہی ہے اور اگر وہ لوگ ایران گئے تو انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر یون ساک یول کے مطابق امریکہ اور جنوبی کوریا امریکی جوہری افواج کے آپریشن میں سول کے ایک بڑے کردار سے متعلق بات چیت میں مصروف ہیں۔ جنوبی کوریا کے چاؤژن ایلبو روزنامے میں پیر کو شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں یون نے کہا کہ بات چیت کا موضوع امریکی جوہری قوتوں کے ساتھ مشترکہ منصوبہ بندی اور مشقوں کے بارے میں ہے۔ یون نے کہا کہ ایٹمی ہتھیار امریکہ ہی کی ملکیت ہیں، لیکن جنوبی کوریا اور امریکہ کو مشترکہ طور پر معلومات منصوبہ بندی اور تربیت کا اشتراک کرنا چاہیے۔ وائس آف امریکہ نے جنوبی کوریا میں امریکی فوج سے اس بارے میں بات کی تو اسے پینٹاگون سے رجوع کرنے کو کہا گیا، جس نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ امریکی شہر ایل پاسو ٹیکساس کی سرحد کے پار واقع شہر سیوداد جواریس میں اتوار کو جیل کے 10 محافظ اور 4 قیدی اس وقت مارے گئے جب بختر بند گاڑیوں میں مسلح افراد نے ریاستی جیل پر حملہ کر دیا۔ چیہوا ریاست کے پروسیکیوٹر کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ اتوار کی صبح مختلف بختر بند گاڑیاں جیل پہنچیں اور مسلح افراد نے محافظوں پر فائرنگ کی۔ ہلاک ہونے والوں کے علاوہ 13 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ کم از کم 24 افراد فرار ہو گئے ہیں۔ میکسیکو کے فوجیوں اور ریاستی پولیس نے اتوار کو دیر گئے جیل کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا۔ آسٹریلیا کے ایک سیاحتی مقام پر 2 ہیلی کاپٹر پیر کی سپہر آپس میں ٹکرا گئے۔ اس حادثے میں 4 مسافر ہلاک اور 3 شدید زخمی ہو گئے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔
اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔